خواتین و حضرات، آرزوؤں کے داغ تو ہر کوئی سینے پر سجا لیتا ہے، مگر جستجوؤں کی پرواز کسی کسی کا مقدر بنتی ہے۔ ساحل کی تمنا تو ہر کوئی رکھتا ہے، مگر موجوں کے تھپیڑے کھانے کی ہمت کوئی کرتا ہے۔ خواہشیں ہر سینے میں جنم لیتی ہیں، مگر کاوشیں کم بازوؤں کے حصے میں آتی ہیں۔ اور منزلوں کے پرستار تو بہت ہوتے ہیں، لیکن راہوں کی خاک چھاننا کسی کا کام ہوتا ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے جب کسی قوم کو، کسی ملت کو، کسی ملک کو شہید پاکستان حکیم محمد سعید جیسی شخصیت میسر آ جائے تو آرزوؤں کو جستجوؤں کے پر بھی ملتے ہیں۔ ساحل کے طلبگاروں کو طوفانوں سے الجھنے کا حوصلہ بھی ملتا ہے۔ منزل کے چاہنے والوں کو منزل کا شعور اور ذوق سفر بھی ملتا ہے، اور پھر کامیابی آگے بڑھ کر انسان کا استقبال کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، میں بلا تاخیر بلا تمہید ملتمس ہوں، اور بطور ایلومنائی نونہال اسمبلی میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی مہمان اسپیکر جس کا تعلق بھی ہمدرد نونہال اسمبلی سے ہوتا ہے، یقیناً میری مراد محترمہ ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ ہیں۔ آپ بھی ہمدرد نونہال اسمبلی سے منسلک رہی ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں میں ملتمس ہوں محترمہ ڈاکٹر سعیدہ کمال صاحبہ سے کہ آئیں اور حکیم صاحب کی یادیں تازہ کریں۔ صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ محترمہ ڈاکٹر سعدیہ کمال صاحبہ۔ بہت شکریہ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ اور تمام معزز مہمانان گرامی، اور خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ شہید حکیم محمد سعید اگر آج حیات ہوتے تو 105 سال کے ہوتے وہ، لیکن انہوں نے اپنی حیات میں جو کام کیے وہ 1500 کئی صدیوں کا کام جو ہے وہ ایک انسان کر گئے۔ پاکستان کا معتبر حوالہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک معالج حکیم تھے، بلکہ بہت اچھے مقرر، بہترین لکھاری، سفر نامے بہت اچھے انہوں نے لکھے، اور اس کے علاوہ جب بزنس کیا تو انہوں نے ایک مثال قائم کر دی۔ انتہائی ایماندار بزنس مین، سیاستدان بنے تو ایسے سیاستدان کہ جو بغیر استحصال کے اپنی سیاست کرپشن سے پاک رکھے، اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے اس طرح کے اعزازات ہیں۔ ان کے اگر کام گنوائے جائیں، حکیم صاحب جب میں آئی تو ادھر بتا رہے تھے ان کے بارے میں، شورا جو ہمدرد تھنک ٹینک ہے، ملکی مسائل کا حل ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے شورا قائم کی۔ نونہال اسمبلی آپ نے دیکھ لیا کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے ہے، آپ کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا گیا۔ نونہال رسالے کا اجرا ہو یا ہمدرد لیبارٹریز جو وقف پاکستان کے نام سے بہترین معیاری ادویات جو ہے اس کا ادارہ، اور اس کے علاوہ سندھ گوٹ کے ہمدرد ولیج پبلک سکول جو انہوں نے بنائے وہ اب تک چل رہے ہیں۔ سوشل ورک کے لیے ہمدرد فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی انہوں نے، اور شہر حکمت بسایا، مدینۃ الحکمہ، جس کا حکیم صاحب نے ذکر بھی کیا، اور اسی میں ہمدرد یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 50 لاکھ مریضوں کا باوضو ہو کے روزے کے ساتھ بنا مشورہ فیس کے علاج بھی کیا۔ یہاں پر بہت ذکر ہوا، جو نہیں ہوا وہ ذکر وہ یہ تھا اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، جس کو آج ہم سب فراموش کر چکے ہیں۔
خود احتسابی جو ہم میں موجود ہی نہیں ہے، وہ اپنی ایک ایک بات لکھتے تھے، نوٹ کرتے تھے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کو مد نظر رکھتے تھے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، حضرت خواجہ غلام فرید پہ میری پی ایچ ڈی ہے، میں بر صغیر کی بات کروں، اپنے اولیاء کرام کی بات کروں، حضرت شاہ لطیف بھٹائی کی بات کروں، خوشحال خواہ خٹک کی، سچل سرمست کی، رحمان بابا کی، مست توکلی کی، وارث شاہ کی یا بھلے شاہ کی، جو کچھ انہوں نے فرمایا، ان کو گئے ہوئے اس دنیا سے کئی برس ہو چکے، انہوں نے جو سبق دیا سب کا، وہ انسانیت کا سبق تھا، اور حکیم محمد سعید اس کی عملی تعبیر تھے، عملی نمونہ تھے۔ ان کے بارے میں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ خود یہاں پر بیان کر چکی ہیں، جو انہوں نے ان کے بارے میں لکھا، بہت ہی خوبصورت انہوں نے لکھا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، اپنے خیالات، اپنے احساسات جو تھے وہ سب وہ ریکارڈ کر گئے ہیں۔ ان کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو چھپا رہ گیا ہو، وہ ایک کھلی کتاب کی مانند تھے، جیسے انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا، لو پڑھ لو، جان لو، پرکھ لو۔ جب غیر ملکی کرنسی پر پابندیاں تھیں اور بیرونی سفر کے لیے اسٹیٹ بینک سے مقررہ زر مبادلہ ملتا تھا، تو ابا جان سفر سے واپس آ کر بچا ہوا ایک ایک ڈالر واپس کر دیتے تھے۔ بعض اوقات تو جتنا فارن ایکسچینج لے گئے وہ سارے کا سارا واپس کر دیا، ان کا کوئی فارن اکاؤنٹ نہیں تھا۔ آپ دیکھیے کہ اس کو ریلیٹ کیجئے آج کے اس معاشرے کے ساتھ، کیا کر رہے ہیں آج تو ہم دیانت داری، صداقت، سچ پہ جب چلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ احمق ہے، یہ بیوقوف ہے، مطلب ہمیں اس طرح سے گردانا جاتا ہے۔ دیکھیں کس طرح سے آگے محترمہ سعدیہ راشد لکھتی ہیں، انہیں بین الاقوامی کانفرنسوں میں بلایا جاتا تھا، یونیسکو، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یونیسیف، اسلامی ممالک کی تنظیم اور دوسری عالمی تنظیموں اور اداروں کے اجلاسوں میں شرکت کے لیے، اور سفر خرچ پیش کیا جاتا۔ ابا جان لکھ دیتے کہ اس کی ضرورت نہیں، یعنی وہ خرچ نہیں لیتے تھے، اور آج کل جب تک ہمیں خرچ نہ ملے ہم جاتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے خرچ پر آؤں گا، کانفرنسوں اور سیمیناروں میں مقالوں پر معاوضہ پیش کیا جاتا، عموماً یہ اچھی خاصی رقم ہوتی، وہ اسے قبول نہیں کرتے، کہہ دیتے کہ علمی کاموں کا معاوضہ لینا مجھے پسند نہیں ہے، کہہ دیتے کہ علمی کاموں کا معاوضہ لینا مجھے پسند نہیں۔ زندگی کے تمام معاملات میں انہوں نے ہمیشہ اصول پسندی اور دیانت داری سے کام لیا، اور اسی نے ان میں وہ اخلاقی جرت پیدا کر دی تھی کہ وہ بددیانتی کو، ہر غلط کام کو وہ ٹوک دیتے تھے اور لوگ اسے خاموشی سے برداشت کر لیتے تھے۔ ابا جان کی کسی سے دشمنی نہیں تھی، انہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کی۔ جن لوگوں نے انہیں نقصان پہنچانا چاہا، ان کے کاموں میں رکاوٹیں ڈالیں، ان کے لیے در پر پردہ مشکلات پیدا کیں، ابا جان ان کے ساتھ بھی بھلائی کرتے تھے، ان سے شکوہ تک نہیں کیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، اب تک نہیں آتا کہ ایسے اجلے، ایسے بھلے، نیک، نفیس انسان پر کیسے گولیاں چلائی گئیں۔ جو دوسروں کے لیے جیتا تھا، اسی کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، اسی روشنی کو بجھا دیا جو نہ جانے کتنے گھروں کی روشنی کا سامان کی ہوئی تھی۔ ابا جان شہید ہیں، وہ کہا کرتے تھے خدمت کرنے والے امر ہو جاتے ہیں، وہ امر ہو گئے ہیں۔ اور آج کی اس تقریب میں ایک سوال جو شاید آپ میں سے کسی نے غور کیا ہو کہ آئیے شہید سعید کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا عہد کریں۔ یہ محض یاد ہی نہیں، ایک وراثت بھی ہے۔ کیا ہم اس کے امین بنیں گے؟ یہ ہم سب لوگوں کے لیے سوال ہے، کیا ہم امین بن سکتے ہیں؟ حکیم سعید تو مثالی تعبیر تھے اور وہ اپنی لیگیسی محترمہ سعدیہ راشد کو دے گئے، لیکن آپ سب سوچئے کہ ہم کس طریقے سے اپنی اس زندگی کو انہی اصولوں پہ گزار سکتے ہیں جو معاشرے میں آج عدم برداشت ہے۔ معاشرہ جس افراتفری انتشار کا شکار ہو چکا ہے، کیا ہم حکیم سعید کی تعلیمات پہ چلتے ہوئے، کیا ہم
اس میں کچھ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے آج کا سوال ہے۔ اور آخر میں حضرت خواجہ غلام فرید جو کہ آفاقی شاعر ہیں، ان کے کچھ کلمات محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی نظر کروں گی اور اس کے بعد اجازت چاہوں گی۔ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو میری روح بھی تو، میرا قلب بھی تو میری جند جان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو میرا بھرم بھی تو، میری شرم بھی تو میری شان بھی تو، میرا دکھ سکھ رومن کھلن بھی تو، میرا درد بھی تو درمان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میری سرخی بیڑا پان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہاں بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو۔ شکریہ۔